شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ یتیموں کا مال انہیں واپس دے دو، ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص مال سے نہ بدلو اور نہ ہی اسے ناجائز کھاؤ، یہ بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2، 3 یا 4 تک۔ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ ایسا کرنا ظلم سے بچنے کے لیے بہتر ہے۔ عورتوں کو ان کا حق مہر خوش دلی سے دو، اور اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے خوشی سے کھاؤ۔ بے عقل لوگوں کو ان کا مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ زندگی بنایا ہے، ہاں انہیں کھانے پینے اور پہننے کو دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور انہیں آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کے لائق ہو جائیں۔ پھر اگر ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کا مال واپس کر دو، اور نہ تو اس کو فضول خرچی سے کھاؤ، نہ جلدی میں، بڑے ہونے سے پہلے۔ جو مالدار ہو وہ بچا رہے اور جو محتاج ہو وہ مناسب طریقے سے کھائے۔ جب مال واپس کرو تو گواہ بنا لو، اور اللہ حساب کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی، تھوڑا ہو یا زیادہ، حق کے طور پر مقرر ہے۔ جب وراثت کی تقسیم ہو اور رشتہ دار، یتیم، محتاج لوگ موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے بھلی بات کہو۔ وہ لوگ ڈریں جو اپنے بعد اپنے کمزور بچوں کے لیے خوف رکھتے ہیں، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر صرف لڑکیاں ہوں 2 یا زیادہ تو ان کا 2/3 حصہ ہے، اگر ایک ہو تو اس کا آدھا حصہ ہے۔ والدین کا ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا اگر میت کی اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو ماں کو 1/3 ملے گا۔ اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم مرنے والے کی وصیت پوری کرنے اور قرض چکانے کے بعد ہوگی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری بیویاں مر جائیں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو تمہیں اس میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو 4واں حصہ ملے گا۔ یہ بھی وصیت پوری کرنے اور قرض چکانے کے بعد ہے۔ اور اگر تم فوت ہو جاؤ اور تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیوی کو 4واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ بھی وصیت اور قرض کے بعد ہے۔ اگر کسی شخص یا عورت کی وراثت صرف کلالہ ہو، یعنی ماں باپ اولاد نہ ہوں، اور اس کے ایک یا کئی بھائی یا بہن ہوں تو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ بھی وصیت اور قرض کے بعد، بشرط یہ کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ سب اللہ کی حدود ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اسے رسوا کن عذاب ہوگا۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کریں ان پر 4 گواہ لاؤ۔ اگر کوئی گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے یا اللہ کوئی اور راستہ بنائے۔ اور جو 2 مرد ایسی بے حیائی کریں انہیں سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے کنارہ کر لو۔
بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے نزدیک توبہ ان کی ہے جو نادانی سے گناہ کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کے لیے توبہ ہے جو کفر پر مر گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، عورتوں کو زبردستی وراثت میں لینا حلال نہیں، اور نہ ہی انہیں اس نیت سے روک رکھو کہ ان سے کچھ مال لے لو، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ ان سے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور پہلی کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلی زیادتی سے لوگے؟ تم کیسے واپس لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے پکا عہد لے چکی ہے؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، یہ بے حیائی، گناہ اور برا راستہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی مائیں، دودھ شریک بہنیں، بیویوں کی مائیں، سوتیلی بیٹیاں جنہیں تم نے پرورش دی ہو، بشرط یہ کہ ان کی ماؤں سے تمہارا نکاح ہو چکا ہو۔ اور اگر ان کی ماؤں سے نکاح نہ ہوا ہو تو وہ حرام نہیں۔ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کا نکاح ایک ساتھ کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں آئیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، بشرط یہ کہ تم ان سے نکاح کرو، ان کا مہر دو۔ اگر نکاح کے بعد تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو ان کا حق مہر ادا کرو، کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم آپس کی رضامندی سے طے شدہ مہر کے بعد کچھ طے کرو، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ملکیت کی مومن باندیوں سے نکاح کرے، اللہ تمہارے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ ان سے نکاح کرو ان کے اہل خانہ سے اجازت لے کر، اور انہیں مہر دو۔ اگر وہ پاک دامن ہو، نہ بدکاری کرتی ہوں اور نہ چوری چھپے تعلق رکھتی ہوں تو ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر وہ نکاح کے بعد بدکاری کریں تو ان کو آدھی سزا دی جائے جو آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے۔ یہ تم میں سے ان کے لیے ہے جو زنا کے فتنے سے ڈرتے ہیں، اگر صبر کرو تو بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں احکام واضح کرے، تمہیں ان طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے، اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر بوجھ کم کرے، کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، اور خود کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا، ہم اسے جلد ہی جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو زیادہ دیا ہو اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں کو اپنے عمل کا حصہ ملے گا اور عورتوں کو اپنے عمل کا۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم نے سب کے لیے وارث مقرر کیے ہیں، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں اور جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو ان کا بھی حق دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں کیونکہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور اللہ کی حفاظت میں رہتی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خوف ہو تو پہلے نصیحت کرو، پھر ان سے الگ ہو جاؤ، اور اگر ضرورت ہو تو ہلکا سا مارو۔ پھر اگر وہ اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ بلند و برتر ہے، بڑا ہے۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک منصف مرد کے خاندان سے
اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر ہو۔ اگر وہ صلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان میں ملاپ کرا دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی رشتہ داروں، مسافروں، حاجت مندوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے فضل کو چھپاتے ہیں، ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار رکھا ہے۔ اور وہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، شیطان ان کا ساتھی ہے اور شیطان بہت برا ساتھی ہے۔ اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا انعام دیتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور تمہیں ان پر گواہ بنائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جو کافر ہوئے اور رسول کی نافرمانی کی چاہیں گے کاش زمین میں دفن ہو جاتے، اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، سوائے اس حالت کے کہ تم سفر میں ہو اور غسل کی سہولت نہ ہو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے ہو کر آئے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو تو تمہیں پانی نہ ملے، تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز اور مددگار ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے اصل مقام سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو مگر تمہیں نہ سنایا جائے، اور کہتے ہیں رائنا، ایسا لفظ جس کے ذریعے وہ تمہارا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ سب اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہماری بات سنو اور ہم پر نظر رکھو، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست بات ہوتی، مگر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت دی ہے اور وہ بہت تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں یا انہیں الٹا پھیر دیں، اور اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اس نے بڑا گناہ کیا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے اور کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا؟ دیکھو یہ لوگ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہی کھلا گناہ ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا؟ وہ بتوں اور جھوٹے خداؤں پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا ان کے پاس بادشاہت کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پیسہ بھی نہ دیتے۔ کیا یہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ تو یاد رکھو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور انہیں بڑی بادشاہت عطا کی۔ ان میں سے کچھ اس پر ایمان لائے اور کچھ نے منہ موڑ لیا، اور جہنم کافی ہے منکرین کے لیے۔ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی،
اور ہم انہیں ٹھنڈی چھاؤں میں رکھیں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا، رسول کا اور اپنے میں سے حکم ماننے والوں کا کہنا مانو۔ اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں، لیکن وہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے انہیں دور بھٹکا دے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ پر اور رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو دیکھو کہ وہ تم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پھر جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے تو تمہارے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو صرف بھلائی اور میل جول چاہتے تھے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ تم ان سے منہ موڑ لو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے مؤثر انداز میں بات کرو۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تمہارے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے تو ضرور اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے آپس کے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اور پھر دل سے اس پر راضی بھی ہوں اور پوری طرح مان بھی لیں۔ اور اگر ہم ان کو حکم کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھر چھوڑ دو تو بہت کم لوگ اسے مانتے، لیکن اگر وہ کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا تو یہ ان کے حق میں بہتر اور ایمان میں پختگی کا سبب ہوتا، اور پھر ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا انعام دیتے اور انہیں سیدھے راستے پر لے جاتے۔ اور جو اللہ اور رسول کا کہنا مانتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین، اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، ہوشیار رہو اور لڑنے کے لیے گروہوں میں نکلو یا سب اکٹھے نکلو۔ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہ گئے، اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی فضل آ جائے تو وہ کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ تو جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچتے ہیں انہیں اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے اور اگر وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم اسے ضرور بڑا انعام دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال اور ہمیں اپنی طرف سے کوئی مددگار اور نجات دہندہ عطا فرما۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں، تو شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان پر لڑائی فرض کی گئی تو ان میں سے کچھ لوگ دشمنوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہوں یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت دی؟ کہہ دو دنیا کی زندگی تھوڑی سی چیز ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے جہاد سے ڈرنے والو، جہاں بھی تم ہو موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر انہیں کچھ بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ تم نبی کی وجہ سے ہے۔ کہہ دو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ اے آدم ذات، جو بھلائی تمہیں پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اے نبی، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑے تو ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے مانا، مگر جب تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو ایسی باتیں سوچتے ہیں جو تم نے نہیں کہیں، اور اللہ ان کی سب باتیں لکھ رہا ہے۔
تم ان سے درگزر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی تو اسے پھیلا دیتے ہیں۔ اگر وہ اسے رسول یا سرداروں کی طرف لوٹا دیتے تو اس کی حقیقت جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو تم میں سے چند کے سوا سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم صرف اپنے نفس کے ذمہ دار ہو، اور مومنوں کو بھی ابھارو۔ ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی طاقت روک دے، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے اور وہ سزا دینے میں سخت ہے۔ جو کسی اچھے کام کی سفارش کرے اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو برے کام کی سفارش کرے اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو یا ویسا ہی جواب دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پیچھے پھینک دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرف کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جو ایسے گروہ سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس آ کر لڑنے سے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پس اگر وہ کنارہ کشی کریں اور صلح پیش کریں تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں دیا۔ تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو فساد مچاتے ہیں۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہو، صلح نہ کریں اور ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان پر تمہیں کھلا اختیار دیا گیا ہے۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو غلطی سے کسی مومن کو قتل کرے اسے ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا ہوگا اگر وہ معاف نہ کریں۔ اگر وہ ایسی قوم کا ہو جو تمہاری دشمن ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف غلام آزاد کرنا کافی ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی دینا ہوگا اور غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے تاکہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اسے لعنت کرے گا اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کرے گا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلتے ہو تو تحقیق کیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت مال ہے، پہلے تم خود بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، پس تحقیق کیا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ جو ایمان لائے اور گھر بیٹھے رہے وہ جو اللہ کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرتے ہیں دونوں برابر نہیں۔ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اگرچہ سب کو اچھا وعدہ دیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بڑا انعام دیا ہے۔ ان کے لیے درجات، بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے تو ان سے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر لیتے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو واقعی کمزور مرد، عورتیں اور بچے ہیں جو کوئی راستہ نہیں پاتے اور نہ نکلنے کا کوئی طریقہ جانتے ہیں، انہی کو اللہ معاف کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جگہیں اور گنجائش پائے گا،
اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز میں کچھ کمی کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ان مجاہدین کے درمیان ہو اور جب انہیں نماز پڑھانے لگو تو ان میں سے ایک گروہ کو اپنے ساتھ کھڑا کرو اور انہیں چاہیے کہ اپنے ہتھیار لے لیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو پیچھے چلے جائیں اور دوسرا گروہ آئے جو نماز نہ پڑھ چکا ہو اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی اپنے ہتھیار اور سامان لے لیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر اچانک حملہ کریں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیمار ہو تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر ہوشیار رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ پھر جب نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، چاہے کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز قائم کرو، بے شک نماز مومن پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اور دشمنوں کے تعاقب میں سستی نہ کرو، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی ویسی ہی تکلیف میں ہیں جیسے تم ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، جیسا کہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی خائن اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے اپنے گناہ چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ دل میں وہ باتیں کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دیکھو، تم ان لوگوں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑ چکے، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ تو جو کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو کوئی گناہ کرے تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی بے گناہ پر الزام لگا دے یا جھوٹ بولے وہ بہت بڑا گناہ اٹھاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ان میں سے کچھ لوگ تمہیں بہکانے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں، تمہیں نہیں۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ ان کی زیادہ تر چھپی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے جو صدقہ دینے یا صلح کروانے یا کسی بھلائی کی بات کرے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا ہم اسے بڑا انعام دیں گے۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو چکی ہو اور مومنوں کے راستے کے خلاف چلے، ہم اسے اسی طرح پھیر دیں گے جدھر وہ خود گیا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جو گناہ ہوں وہ جسے چاہے معاف کر دے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے اس نے بہت بڑی گمراہی اختیار کی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کے جھوٹے دیویوں کو پکارتے ہیں، اور وہ صرف شیطان کو پکارتے ہیں جو ہمیشہ نافرمان ہے۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لوں گا، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں ضرور امیدیں دوں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیر ڈالیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدل دیں گے، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا اس نے کھلا نقصان اٹھایا۔ وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے، مگر شیطان کا وعدہ صرف دھوکہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ تمہاری آرزوؤں سے نہیں اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے ہوگا۔ جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ مددگار۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا
مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے اور نیکی کرنے والا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرے جو یکسو تھے۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل دوست بنایا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تمہیں عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں اجازت دیتا ہے، اور وہ جو کتاب میں تمہیں سنایا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کا حق ہے اور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی کرے گا اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، صلح بہتر ہے، اور دلوں میں بخل بھی ہوتا ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے اگرچہ تم کتنی ہی کوشش کر لو، پس ایک ہی طرف پورے نہ جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی۔ اور اے محمد، تمہیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ لوگوں، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ خوب سنتا دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، عدل پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دو، خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، اللہ ان کا زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ اور خواہش کی پیروی نہ کرو تاکہ انصاف سے نہ ہٹ جاؤ، اور اگر تم بات کو توڑ مروڑ دو یا منہ موڑ لو تو بے شک اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اور جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے انکار کرے تو وہ بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو نہ تو معاف کرے گا اور نہ انہیں ہدایت دے گا۔ منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار اور ان کا مذاق کیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کوئی اور بات نہ کریں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ تمہاری طاق میں رہتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ فائدہ ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آئے تھے اور تمہیں مومنوں سے بچایا نہ تھا۔ پس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہی انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ دونوں طرف کے درمیان میں لٹکے ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے خلاف اپنے لیے کھلی دلیل قائم کر لو؟ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔
سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور اللہ سے مضبوطی سے وابستہ ہوں اور خالص دل سے دین کو اللہ کے لیے کریں تو وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو بڑا انعام دے گا۔ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، اور اللہ شکر قبول کرنے والا جاننے والا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کی برائی زبان سے ظاہر کرے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم کسی بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ کی کوئی راہ نکالیں۔ یہی لوگ اصل کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں فرق نہیں کرتے انہی کو وہ انعام دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارو، تو انہوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ کہنے لگے ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ پھر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور موسیٰ کو کھلا غلبہ دیا، اور ہم نے ان سے وعدہ لیا طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر کے، اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ پھر ان کے عہد توڑنے اور اللہ کی آیات سے انکار کرنے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے اور کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اللہ نے انہیں لعنت دی، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا جھوٹ باندھنے کی وجہ سے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے معاملہ متشابہ بنا دیا، یعنی مشکل بنا دیا۔ اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک میں ہیں، ان کے پاس اس بارے میں کوئی یقینی علم نہیں، صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یقیناً طور پر انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دیں گے۔ پھر یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق کھانے کی وجہ سے۔ اور ان میں سے جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوا اور جو تم سے پہلے نازل ہوا، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں ہم بڑا اجر دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد والے نبیوں کو وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے تم سے پہلے ذکر کیا، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے براہ راست کلام کیا۔ یہ سب رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو اس نے تم پر نازل کی ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اللہ انہیں نہ معاف کرے گا اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آ چکے ہیں،
پس ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم انکار کرو گے تو جان لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے، وہ صرف اللہ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا ساز کافی ہے۔ نہ مسیح کو کبھی اللہ کا بندہ ہونے سے آر تھی اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو، اور جو کوئی اس کی بندگی سے انکار کرے اور غرور کرے تو وہ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے بھی زیادہ دے گا، اور جو لوگ غرور کرتے ہوئے انکار کریں گے انہیں وہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور قرآن نازل کیا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے، وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تمہیں کلالہ، ایسا شخص جس کا نہ بیٹا ہو نہ والدین، کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کا بھائی ہو تو وہ اس کا وارث ہوگا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو انہیں 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں، مرد و عورت دونوں، تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم بھٹکو نہیں، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔